وہ یہ ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ ابو بکر رب کا ولی ہے نا، کتنی رحمت بنا ہوا ہے کہ بوڑھی کے گھر میں جا کے باورچی اور خادم بنا ہوا ہے، بوڑھی عورت کا غلام بنا ہوا ہے جنگل میں، پھر اس کا خلوص دیکھو، اس کا خلوص دیکھو۔ عمر نے بوڑھی سے پوچھا، اوے اماں جان، یہ ہر روز جو تیرے گھر کی صفائی کرتا ہے، تیرے بچوں کو کھانا پکا کے دیتا ہے اور تیری بکریوں کا دودھ دیتا ہے، بتلا تو صحیح کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو بوڑھی کہتی ہے کہ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ بلا ناغا صبح کے وقت یہ میری خدمت کے لیے پہنچتا ہے، لیکن آج تک نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا ہے نہ میں نے پوچھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہیں رب کے ولی میرے بھائی، کہ زندگی بیت کی خدمت کرتے لیکن نام نہیں بتایا۔ ضرورت کیا تھی وہ جان رہا تھا، جس کے لیے کر رہا تھا نا وہ جان رہا تھا۔ تو یہ ہیں رب کے ولی۔ تو ابو عمر کو کیا ہوا؟ بیٹھ کے رونے لگ گئے، روئے جا رہے ہیں، کہتے ہیں صدیق تیری عظمت پہ قربان کہ تو ہمیشہ آستہ چلا لیکن بازی سب سے لے گیا۔ تو نے اپنے بعد والے سارے امیروں کو تھکا دیا، سارے خلیفوں کو تو نے تھکا دیا کہ تیری ریس کون کرے گا؟ تیرے اعمال دیکھ کے کون اتنی خدمت کرے گا؟ رو رہے ہیں عمر صدیق کے اس عمل کو دیکھ کے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ دنیا میں لوگوں کی خدمت کے لیے چلتے ہیں، تکبر غرور نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ لو کہ جب میرے آقا اپنی کالی کملی والی چادر ایک کافرہ بہن کے نیچے بچھا دیں تو پھر وہ رب کے ولی نہیں جو عورتوں کو زمین پہ ننگے لٹائیں اور خود چارپائی پہ بلند ہو کے بیٹھے۔ اور سمجھ آئی نا؟ آج یہی ہے نا، پیر کی چارپائی کو ہاتھ لگ جائے نا، وہ کہتے تو نے گستاخی کر دی، مجلس سے نکل جا۔ اور اسلام کہتا ہے سید القوم خادمہم، جو قوم کے پیر سردار ہوتے ہیں وہ خدمتگار ہوتے ہیں، وہ جوتیاں اٹھاتے ہیں، میرے نبی لشکر کے پیچھے چلتے، ننگی زمین پہ یاروں کے ساتھ مل کے بیٹھتے، آنے والے کو اتنا بھی پتہ نہ چلتا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ایک دفعہ لشکر جا رہا، رحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری حافظہ اللہ نے لکھا ہے کہ لشکر جا رہا، کوئی صحابی لکڑیاں کٹھی کر رہا، کوئی بکری ذبح کر رہا، کوئی کھال اتار کر رہا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کے لکڑیاں دور جا کے ڈھونڈنے لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا تو بیٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنی محبت تھی کہ آپ کا کبھی تھوک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، لعاب مبارک بھی اپنے جسموں پہ ملتے، وضو کا پانی بھی زمین پہ نہ گرنے دیتے، وہ بھی اپنے جسموں پہ ملتے، جدھر اشارہ ہوتا ادھر جان دے دیتے، اور یہ کہتے کہ مال مانگو تو حاضر، جان مانگو تو مدنی پیر حاضر، اگر نہیں نکلے زباں میری سے تو بے شک کٹوا دینا زباں میری۔ کہتے یا رسول اللہ تن دھن مانگو تو حاضر، اگر آپ کے حکم پہ نہ نکل جائے تو بے شک زبان کٹوا دینا۔ یہ تھے سچے ولی۔ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں ضرور لکڑی اٹھا کے لاؤں گا، کیونکہ میرا رب جب کسی کو بلند دیکھتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے پہلی نشانی کہ اللہ کے ولیوں میں تکبر غرور نہیں ہوتا، عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ وہ قوم کے خادم ہوتے ہیں، آدھی آدھی رات کافروں کے گھر جا کے بھی ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ قبروں پہ بیٹھ کے، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جی تمہارے چہرے پہ تو نور نہیں، تم جا کے دیکھو وہ فلانے دربار پہ بیٹھے ہیں، ہمارے سرکار اتنی اتنی لٹے ہیں، لال سرخ چہرہ ہے اور ایک پٹ چیرو تو پیپا پورا چربی کا نکلتا ہے۔ ولی تو ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا خون ہو۔ تو ہم کہتے ہیں ان کو ذرا حلال روزی کے لیے ایک دن بار سورج میں لگاؤ کہ سارا خون جو ہے وہ ٹخنوں تک بہہ نہ جائے، تو پھر کہنا جب کھانا سارا دن حرام بگانا مال یتیموں کا اور آنے جانے والی ساری لڑکیوں کو استعمال کرنا، پھر خون تو رنگ لائے گا۔ اگر دن کو جہاد کریں رات کو مسلوں پہ روئیں تو پھر اتنا موٹاپا نہ آئے۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ مشرک ملاؤں میں عقل کی کمی ہوتی ہے، گردن موٹی اور عقل چھوٹی ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ نہیں کہ پیٹ بڑا ہو تو آدمی اتنا ہی بڑا ولی ہوتا ہے، نہیں، ولی یہ صدیق اکبر جیسے کہ نحیف کمزور جسم، پتلا دبلا، لیکن خدمت کتنی۔ تو اگلی صفت دیکھو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو ولی رب کے جہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے، کیونکہ جہل سے لڑو گے نا
تو وہ ممکن ہے اور کفر کر لے، خود بھی تباہ ہو جائے اور تمہیں بھی تباہ کر دے۔ تو اس لیے جو جہل ہوتے ہیں نا بالکل اجاڈ، ان سے ولی جھگڑا نہیں کرتے، ان سے پیار کی سلامتی کی بات کر کے نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ جہل آدمی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو دن رات نظر آئے اور رات دن نظر آئے۔ جو مدنی پیر کو چھوڑ کے ننگے کو پوجے اسے جہل کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جو سورج کے ہوتے ہوئے دیوا بالے احمق اس کو کہیے، اور جو مدنی پیر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ڈھونڈے نام اس دا کی لئیے۔ تو یہ ہے جاہل۔ تو اگلی بات میرے بھائیوں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رب کے سچے ولیوں کی دوسری نشانی کہ ان کی ساری رات اللہ کے آگے سجدے میں گزر جاتی ہے، قیام کرتے گزر جاتی ہے، روتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ وہ فرضی نماز تو دور کی بات، اتنے سجدے کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سوج جاتے تھے کہ رب آپ کہے نہ جاگ اتنا عبادت ایہو جی ہوئے، اوے بنے مقتدی انبیاء سارے امامت ایہو جی ہو۔ تو یہ ہیں رب کے ولی۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات میرے ذہن میں آئی کہ ساری رات کیسے گزرتی۔ ایک دفعہ ان کی بیوی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں حضرت میرے سر کے تاج، کیونکہ خامد جو ہے نا وہ مالک بھی ہوتا ہے عورت کا، بادشاہ بھی ہوتا ہے، استاد بھی ہوتا ہے، مربی بھی ہوتا ہے، لیکن آج کے خامد تو عورت کی تربیت بیوی کی کیا کریں گے، وہ خود ہی اتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسے بھی لے ڈوبتے۔ وہ میکے گھر میں نماز پڑھتی ہے لیکن اس کے گھر میں آ کے وہ بھی چھوڑ دیتی۔ تو یہ خامد ہے۔ تو بیوی عاتقہ کہتی ہیں کہ حضرت مجھے آپ سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ سارا دن بھی آپ جاگتے ہیں، رات بھی باہر چلتے پھرتے گزار آتے ہیں، اپنی جان پہ کچھ رحم کرو اور کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ تو کہا میری پیاری بیوی، اگر میں دن کو سو جاؤں نا تو مجھے ڈر ہے کہ میری اپنی جان ضائع ہو جائے گی، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، پھر ساری زندگی سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ قانون یہ ہے کہ من طلب العلا سحر لیالی بقدر القدی تنقسم المعالی، جو بلند اور امام بنتے ہیں وہ راتوں کو جاگ کے بنتے ہیں، اور جتنا کوئی راتوں کو زیادہ جاگتا ہے اللہ اتنا ہی بلند مقام زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن شیطان کے ولی فلموں کے لیے جاگتے ہیں، رحمان کے ولی سجدے کے لیے اس کے لیے جاگتے ہیں۔ فرق ہے نا، جاگتے تو بہت ہیں، چور سن پہ جاگتا ہے لیکن رحمان کا ولی سجدے میں سر رکھ کے جاگتا ہے، فرق ہے نا۔ تو اس لیے حضرت عمر نے یہ کہا، تو کہا رات کو سو جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میری مخلوق یہ جو ہے میری رعایا ہے نا یہ نہ ضائع ہو جائے۔ تو ایسے ہی چلتے چلتے جنگل میں ایک عورت درد ذہ میں بچے کی ولادت ہو رہی، تو اس میں بیچاری چیخ پکار رہی ہے، جنگل ہے، بدو ہیں، کوئی ادھر چارہ کار نہیں۔ تو دیکھا کہ عمر پہنچ گئے، دیکھا اس کی جب رونا دیکھا تو فوراً رونے لگے، ہائے کہ میری بادشاہی میں یہ اللہ کی بندی اتنی درد میں مبتلا اور کوئی اس کی خدمت کے لیے نہیں۔ فوراً بھاگے، گھر آئے، بیوی کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا اسلم کو، اور خود آٹے کی بوری سر پہ اٹھائی، باقی سامان اٹھایا۔ غلام کہتا ہے حضرت یہ مجھے اٹھوا دو۔ کہا غلام دنیا میں میرا بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن میرے گناہ بھی اٹھا لے گا۔ خود آئے، بیوی نے جب خدمت کی، بچہ پیدا ہوا تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کی قسم یہ بندہ جو ہے نا عمر بن خطاب سے بہتر اور افضل ہے۔ یعنی اسے پتہ نہیں تھا نا، کہتی ہے کہ یہ جو بندہ جس نے میری رات اندھیرے میں اتنی خدمت کی کہ عورت لایا، کھانا پکا کے دیا، خود چولہے میں آگ جلائی، داڑھی خاک سے بھری ہوئی ہے، آنکھوں میں دھواں داخل ہو رہا ہے، ناشتہ کھانا تیار کر کے دیا۔ تو عورت کہتی ہے وہ جو تکلیف میں تھی، جب اسے بچے کا چہرہ نظر آیا، بچے کی خوشخبری لگتے جگر کی خوشخبری ملی، تو کہتی ہے کہ یہ آدمی عمر بن خطاب سے افضل ہے جو راتوں کو بھی اتنا درد رکھتا ہے، جو راتوں کو۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلے نا اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے، اور کما قال رسول اللہ۔
اور ایک دن کے اعتکاف رات دن کا اتنا ثواب کہ اللہ 3 خندق جہنم سے